جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کویسچن آنسر کی صورت میں بھی اور جو آپ کے کمنٹس آتے ہیں اس پہ بھی ہم فردر اپنے کمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات جو ہے نا فردر ایلیبریٹ ہو جائے اور ایک واضح جو بات ہوتی ہے وہ بات ایک کلیئر انداز میں آپ تک پہنچ جانی چاہیے. یہ ایک ہمارا ایم ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک طرح سے کویسچن آنسر سیشن بھی شروع کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ڈرگز پہ ہم بات کر رہے تھے. اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جی ریلیپس اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں. جب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشنٹ عام طور پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں ڈرگ یوز جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ریہیب سینٹر میں جاتے ہیں تو وہ سکسیزفلی ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ریلیپس کا انسیڈنس ہے یہ بہت زیادہ ہے. اس کے جو فگر ہے نا وہ الارمنگ ہے. بہت بڑی جو تعداد ہوتی ہے ان مریضوں کی جو کہ سکسیزفلی ڈیٹاکسیفائڈ ہو چکے ہوتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں اپنی کمیونٹی میں, وہ ریلیپس کر جاتے ہیں پھر یعنی وہ ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یہ ایک سوال اور کمنٹ کی صورت میں یہ پوچھا گیا ہے. دیکھیں اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ڈرگ کا جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا پیریڈ ہے وہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ وہ 7 to 10 days موسٹلی جتنی بھی کامنلی یوز ڈرگز ہوتی ہیں وہ واش آؤٹ پیریڈ ہوتا ہے. پیشنٹ جو ہے نا پیشنٹ کا سسٹم باڈی جو ہے نا ڈیٹاکسیفائی ہو جاتی ہے اس ڈیوریشن میں. اس کے بعد وڈرال سمٹم بھی کنٹرول ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پیشنٹ ایک نئی لائف شروع کرتا ہے. ریہیب سینٹرز میں بھی ہو سکتی ہے, کمیونٹی میں بھی ہو سکتی ہے, جسے ہم ریہیبلیٹیشن کی فیز کہتے ہیں. اب ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ہم نے ان پیشنٹس کو کہ جی وہ ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کی فیز ہو گئی, اب کمیونٹی میں ان کو واپس ایک فائدہ مند انڈیویجول کے طور پہ, نارمل انڈیویجول کے طور پہ ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے. دیٹ از کال ریہیبلیٹیشن. یہ بھی ایک کمبرسم پروسیس ہوتا ہے, لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس میں کاسٹ بھی انوالو ہوتی ہے اور یہ پروفیشنل ہیلپ کے تھرو آسانی سے ہو جاتا ہے. یہ ریہیبلیٹیشن کے بعد یہ بھی سکسیزفل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ریلیپس ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اچھا اس میں بنیادی جو چیز ہے نا وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور فیملیز کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جی جو یہ ڈیپینڈنس ہوتی ہے ڈرگس کی, اس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس اور فزیولوجیکل ڈیپینڈنس. فزیولوجیکل ڈیپینڈنس مین وہ جو کیمیکل لے رہے ہیں کسی بھی فارم میں, سنف کر رہے ہیں یا اورل انجیکشن یا آئی وی انجیکشن کے تھرو, اس کا جو اندر کیمیکل یا بایو کیمیکل ایک سسٹم کے ساتھ اس کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ فزیولوجیکل ڈیپینڈنس پروڈیوس کرتی ہے ریسیپٹر مالیکولر لیول پہ جا کے. ایک ہوتی ہے سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس جو کہ آپ کی مینٹل سٹیٹ کے ریلیشن میں چیز ہوتی ہے. اب جب آپ واپس چلے جاتے ہیں, ریہیب ہو جاتی ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے, فزیولوجیکل ڈیپینڈنس کو تو ٹو سم ایکسٹینٹ ہم ڈیل کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ اسی ماحول میں, اسی کمیونٹی میں, انہی فرینڈز کے ساتھ, اسی پیئر گروپ میں جب آپ واپس جاتے ہیں تو پھر وہی گلی محلے, وہی در و دیوار آپ کو سائیکولوجیکل جو ڈیپینڈنس ہو چکی ہوتی ہے اس کو ایک ریمینیسنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور وہ پورا اس سرکل میں آپ واپس چلے جاتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ریلیپس پریونشن میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی اگر اس کمیونٹی کو, اس جہاں پہ وہ انڈیویجول رہتا ہے, جو اس کا پیئر گروپ تھا جس کے ساتھ مل کے ڈرگ یوز ہوتی تھی, وہ پارٹی کلچر, وہ گلی محلے, اگر ان کو نہ چینج کیا جائے, اور موسٹ آف دی ٹائم وہ چینج نہیں ہو پاتے, وہ سرکمسٹانسز بیانڈ آور کنٹرول ہوتے ہیں, ہر کوئی نہیں چیز چینج کر سکتا, تو بہت رسک ہوتا ہے کہ یہ ریلیپس بڑھ جائے گا. تو ریلیپس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی, وہ کلچر, وہ جو سب کلچر, پیئر گروپ, پارٹی کلچر, وہ اس ماحول میں جو ایکلٹریٹڈ ہو چکا ہوتا ہے پیشنٹ ڈرگس کے حوالے سے, وہ جو ہے نا وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں واپس ریلیپس کی طرف. تو ہم نے دیکھا ہے جو سکسیسفلی چیزوں کو لے کے چلنے کے کچھ مواقع لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فار سرٹن ٹائم, ایٹ لیسٹ فار 1-2 years جو ریہیب کے بعد کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ پورا اپنا انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں, اس فرینڈس کے جو پیئر گروپ ہوتا ہے اس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں, ڈسمینٹل کرتے ہیں, پیشنٹ کو وہاں سے نکالتے ہیں کہیں اور شفٹنگ کا پلان بناتے ہیں. لیکن وہ بھی بڑا رسکی ہوتا ہے. وہ بھی جس طرح کہ اب یہ پریولنٹ ہو گئی ہے ڈرگز, اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ ایک مصیبت سے مریض کو نکالتے ہیں, وہ دوسرے کسی شہر میں, سٹی میں بھیجتے ہیں, تو وہاں ڈرگز کا پھر وہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے.
تو یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ تو آئیڈیل ہم ایک بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم جو کرنے والی چیز ہے، جو پریکٹیکل سٹیپ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایٹ لیسٹ فیملی شوڈ بی مور ویجیلنٹ، مور کوآپریٹیو، مور اوپن ٹو کمیونیکیٹ. ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے، چینل اوپن ہونے چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور وہی بات کہ جی آپ نے گلٹ پیشنٹ کے اندر نہیں جنریٹ کرنا، رادر ہوپ اور موٹیویشن فار فیوچر پرسپیکٹ اس میں جو ہے نا وہ زندہ رکھنی ہے یہ چیزیں. اس سے پھر امید بن جاتی ہے کہ شاید جو ایک سکسیسفلی ڈیٹاکسیفیکیشن اور ریبیلیٹیشن ہوئی تھی اس کو فردر کنسالیڈیٹ کیا جائے اور ریلیپس سے بچا جائے. بہت شکریہ.